نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج سے 15-20 سال قبل حفاظ کرام کی تعداد بہت کم تھی۔ خال خالی کہیں حفاظ نظر آتے تھے۔ بہت کم مساجد ایسی ہوتی تھی جن میں رمضان میں پورا قرآن مجید تراویح میں سنایا جاتا تھا۔ لوگ دور دور سے تراویح پڑھنے ان مساجد میں جایا کرتے تھے۔ جہاں کوئی حافظ مکمل قرآن کریم سنا رہا ہوتا اور اکثر ایسے حفاظ ہوتے تھے کہ ان کا سامع غلطی بتانے والا نہیں ہوتا تھا۔ پھر دیکھتی دیکھتے حفاظ کرام کی تعداد اس قدر بڑھتی گئی کہ اب مساجد میں حفاظ کو نمبر لگانا پڑتا ہے۔ مساجد کے علاوہ مدرسوں، گھروں، کارخانوں، حتیٰ کہ شادی حالوں میں بھی بے شمار جگہ قرآن مجید تراویح میں سنایا جاتا ہے۔ بے شمار مقامات پر 4-4، 5-5 حافظ سنانے کے فرائض سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ جہاں لوگوں میں اپنے بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ وغیرہ بنانے کا شوق ہے، اب وہاں حافظ قرآن بنانے کا رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ ہمیں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اب ایک ایک گھر میں کئی کی حافظ قرآن موجود ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق صرف پاکستان میں 1 کروڑ سے زائد حفاظ کرام موجود ہے۔ گویا پاکستان میں ہر 17واں آدمی حافظ قرآن ہے۔ مگر المیہ یہ ہے کہ آج کل بعض والدین بچے کو صرف حافظ قرآن تو بنا دیتے ہیں۔ والدین سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا کر دینداری کا حق ادا کر دیا ہے۔ یہ بچہ ہماری بخشش اور نجات کے لیے کافی ہوگا۔ قیامت کے روز یہ ہمیں ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گمان کو سچا کرے، ان کی امیدوں کو پورا کرے۔ لیکن کچھ زمینی حقائق بھی ہیں جن سے چشم پوشی خود کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ یعنی والدین کو حفظ کرا دینے کے بعد مطمئن ہو کر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ جانا چاہیے، بلکہ اب انہیں بچے کی دیکھ بھال اور فکر اس زاویے سے کرنی چاہیے کہ کہیں بچہ دیگر مصروفیات کی وجہ سے قرآن مجید سے دور تو نہیں ہو رہا۔ آیا یہ باقاعدگی سے تلاوت کرتا ہے کہ نہیں؟ کہیں یہ قرآن مجید بھول تو نہیں جائے گا؟ پابندی سے باجماعت نماز پڑھتا ہے کہ نہیں؟ کہیں ویڈیو گیم، کرکٹ یا کسی دوسرے کھیل یا موبائل کی لت میں تو نہیں پڑ گیا اور موبائل کی مصروفیت میں اپنے اصل کاموں کو تو چھوڑ نہیں بیٹھا؟ کہیں غلط دوستوں میں تو نہیں گھرا ہوا؟ ایسا نہ ہو کہ ہم جس بچے سے یہ امیدیں باندھے بیٹھے ہیں کہ وہ ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بنے گا، وہ خود ہی مدد اور تعاون کا محتاج ہو جائے۔ اس بات کا مشاہدہ ہے کہ کئی بچے حفظ کرنے کے بعد دنیاوی تعلیم کے حصول میں ایسے لگے کہ آج ان کے پاس کچھ نہ رہا، وہ حافظ ہو کر بھی حافظ نہیں رہے۔ زندگی کے کئی قیمتی سال صرف کر کے اس نعمت عظمی کو حاصل کیا جس نعمت کے حصول کے لیے دن رات ایک کر دیے تھے، جس کے لیے ماں باپ نے ہر کام سے فارغ کر کے بس اسی کے لیے وقف کر دیا تھا، آج اسی نعمت سے محروم ہے۔ یاد رہے اس میں بچے سے زیادہ والدین کا قصور ہے، اس لیے کہ بچہ تو اپنا نفع نقصان نہیں جانتا، اور کچھ تھوڑا بہت جانتا بھی ہو تو بچے میں لاپرواہی زیادہ ہوتی ہے۔ بچے کا ہاتھ پکڑ کر اسے زبردستی سیدھی راہ پر چلانا والدین کی ذمہ داری ہے۔ جیسے کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے، تم میں سے ہر شخص اپنی رعایا کا جواب دہ ہے۔ موجودہ دور میں عصری تعلیم تو انتہائی ضروری ہے۔ اگر بچے کو حفظ کرانے کے بعد اسکول پڑھانا ہے تو ضرور پڑھائیں، لیکن اسے غلط ماحول سے بچائیں، غلط دوستوں سے بچائیں، غلط صحبت سے بچائیں۔ اب چاہے وہ بچہ ڈاکٹر بنے، پائلٹ بنے، انجینئر بنے یا بزنس مین، ہر کام میں وہ قرآن کی برکات کو اپنے سینے میں سمیٹے ہوئے بھرپور ترقی کرے گا۔ لیکن اگر حصول تعلیم کے دوران خدا نخواستہ قرآن مجید سے دوری پیدا ہو گئی تو پھر ناکامی یقینی ہو جائے گی۔
اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔